الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 23 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، انہی لوگوں کو جو صاحب کتاب تھے، جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، انہی لوگوں کو کسی مقدمہ میں، کسی تنازع میں فیصلہ کے لیے کتاب اللہ کی طرف ہی بلایا گیا، تاکہ کتاب اللہ کے مطابق ہی ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ چونکہ وہ صاحب کتاب تھے اور کتاب اللہ کے مطابق ہی انہیں فیصلہ کی دعوت دی گئی، تو ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اس سے بھی روگرداں ہو گئے، اس سے بھی پھر گئے۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں 2 روایات معروف ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کی درسگاہ میں تشریف لے گئے تاکہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ وہاں یہودیوں میں سے نعیم بن عمر اور حارث بن زید نے کہا حضور سے کہ آپ کس دین پر ہیں؟ سرکار نے فرمایا دین ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے دین پر تھے، وہ تو یہودی تھے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات واضح فرما دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نہ یہودیت پر تھے نہ عیسائیت پر تھے۔ یہ دونوں دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ان دونوں دینوں کے دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں، تو پھر کسی کا یہ دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ وہ دین یہودیت پر تھے یا دین عیسائیت پر تھے؟ بہر صورت انہوں نے حضور سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے دین یہودیت پر تھے، تو آپ اگر دین ابراہیم پر ہیں تو آپ نے یہودیت کیوں نہیں اختیار کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چونکہ تورات کو ماننے والے ہو، اس لیے تورات لے آؤ اور اسی کے مطابق دیکھ لو کہ حضرت ابراہیم تورات پر یا یہودیت پر تھے یا نہیں تھے۔ وہ تورات ہی، جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے، وہی کتاب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا گیا تاکہ فیصلہ ہو جائے تو وہ اس پر بھی تیار نہ ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ تورات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور سرکار کی نبوت کے بڑے واضح دلائل تھے۔ اگر وہ تورات ہی لے آتے اور تورات پر ہی وہ مکمل ایمان رکھتے ہوتے تو حضور کی نبوت کو ماننے کے سوا ان کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا۔ تو انہیں چونکہ ڈر تھا کہ اگر تورات لائی گئی تو یہ کتاب تو ہمارا پول کھول دے گی، اس لیے وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا؟ انہی کو جب یہ کہا گیا کہ آؤ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ دوسرا، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ خیبر کے ایک یہودی نے وہیں کی ایک یہودن سے بدکاری کی، زنا کیا۔ چونکہ یہ دونوں مالدار تھے اور ان کی کتاب تورات کے مطابق
زنا کی جو سزا تھی وہ رجم تھی، یعنی زانی اور مزنیہ ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو وہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ اور جس طرح اس وقت مالداروں کا یہ ایک نقطہ نظر اور یہ ایک طرز عمل تھا کہ اپنے دین اپنے موقف کے مطابق اگر سزا سخت ہے تو اس سے بچنے کے لیے، نرم رستہ اختیار کرنے کے لیے وہ دوسرے دین کے پاس بھی چلے گئے، حضور کے پاس آ گئے۔ ان کا خیال یہ تھا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، اپنی پسند کا مسئلہ نہ ملے تو اپنے موقف، اپنے مذہب، اپنے مسلک کے عالم کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، وہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے مزاج کے مطابق شریعت ڈھونڈتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خیال سے حضور کے پاس آ کر مسئلہ پیش کیا کہ حضور ان کی رجم کی سزا، سنگسار کرنے کی سزا ختم کر کے کوئی معمولی سی سزا تجویز کر دیں گے۔ مگر جب حضور کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہی سزا سنائی کہ ان کا حکم سنگسار کرنا ہی ہے، انہیں رجم ہی کیا جائے گا۔ جب حضور نے یہ فیصلہ کیا تو اس سے یہودی ناراض ہوئے اور حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ یہودیوں میں سے نعمان بن عوفہ اور دیگر کچھ یہودیوں نے کہا کہ زنا کی جو آپ نے سزا بیان فرمائی ہے یہ سزا بنتی نہیں، آپ نے یہ سزا دے کر اور یہ سزا سنا کر آپ نے زیادتی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ سزا درست نہیں تو اس کا فیصلہ اپنی کتاب تورات کے مطابق ہی کر لو، لاؤ اپنی کتاب، تو اس کے مطابق اس کی جو سزا بنتی ہے وہی اس کی سزا مقرر کر لو۔ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات انصاف کی ہے، تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ تورات منگائی گئی تو سرکار نے فرمایا تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فدق کے ایک یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ کا نام لیا کہ وہ ہمارا بڑا عالم ہے۔ چنانچہ اسے بلایا گیا، تورات کھولی گئی، اس نے اب سزا والا حصہ پڑھنا شروع کیا تو تورات کے وہ حصہ جس میں زنا کی سزا کا بیان تھا وہ پڑھنے لگا تو اس نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور اس سے اگلی عبارت جو ہے وہ پڑھ لی۔ جب وہ سزا والے حصے کو چھوڑ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو سابقہ دور میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے، آپ نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو آپ نے ابن سوریہ کا ہاتھ اٹھا کر رجم کی آیت پڑھ دی جسے وہ چھپا رہا تھا۔ تو اس پر یہودی ذلیل ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سرکار کے فیصلے کے مطابق دونوں زانیوں کو رجم کیا گیا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ جو کتاب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کتاب دی گئی ہے اور انہیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو قرآن مجید کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ یہاں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مکمل تورات نہیں تھی یا وہ تورات کے بعض حصے کو مانتے تھے بعض حصے کو نہیں مانتے تھے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہوتا ہے، جو بھی اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہوتی ہے، اس کلام الہی کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت اس کے ظاہری الفاظ کی ہوتی ہے، دوسری جہت اس کے معنی کی ہوتی ہے، اور تیسری اس کے اسرار و رموز کی ہوتی ہے، ایک جہت اس کلام کی حقیقت کی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے سب کو ہر جہت سے
مکمل حصہ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ صرف اس کلام الہی کے ظاہر الفاظ کو سمجھتے ہیں، اس کی گرامر کو سمجھ لیں گے، اس کے الفاظ کی خوبیوں کو سمجھ لیں گے، لفظوں کے ظاہری معنی کو سمجھ لیں گے۔ تو یہ ظاہری کتاب کے جو مطالب ہوتے ہیں یا صرف لفظ ہوتے ہیں انہی تک ان کا علم ہوتا ہے، اور کچھ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ عارفین ہوتے ہیں اور وہ صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں جنہیں کتاب اللہ کے اور کلام اللہ کے اسرار و رموز سے آگاہی ملتی ہے، وہ اس کے عارف اور عالم ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کلام کے حقائق تک رسائی رکھتے ہیں۔ تو سب کو ایک جیسا اور ساری جہتوں سے حصہ نہیں ملتا۔ یہاں قرآن مجید اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے بعض لوگوں کو صرف کلمات ملے، بعض کو معنی ملے اور بعض کو احکام و اسرار نصیب ہوئے، اور یہ سارے کے سارے جہتیں کتاب کا ایک ایک حصہ ہیں۔ کسی بھی کتاب کا مکمل علم تو صاحب کتاب نبی کو ہوتا ہے، اور کلام اللہ کی جو حقیقت ہوتی ہے اور ساری جہتوں کا مکمل علم جو ہوتا ہے یہ اسی نبی کو ہوتا ہے جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی، یا دیگر انبیاء کرام اس کتاب کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کا کلام الہی کی حقیقت جاننا دشوار ہے اور ہر ایک کا یہ حصہ بھی نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید نصیب ہوا، عطا ہوا، اس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھا دیا۔ تو سارا کتاب کا علم حضور کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح سورہ قیامہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ بے شک اس کتاب کو محفوظ کرنا اور پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں یعنی آپ پر وحی مکمل ہو چکے تو اس وقت اس نازل شدہ وحی کی اتباع کریں، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا آپ پر ظاہر فرمانا، اس کے اسرار و رموز، اس کے حقائق آپ پر منکشف فرمانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی امتی کسی بھی کتاب کا ساری جہتوں سے علم کا حامل نہیں ہوتا۔ البتہ ہر امتی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرے تاکہ اسے ثواب ملے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ الذین اوتوا الکتاب اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تو تورات انہیں پوری دی گئی، حصہ صرف اس جہت سے کہا گیا کہ انہیں صرف لفظ اور لفظوں کے ظاہری معنی ہی دیے گئے، ورنہ وہ اس کے اسرار و رموز پر واقف نہیں تھے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے ان لفظوں سے کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ محبوب ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں جب بلایا گیا کتاب اللہ کی طرف تاکہ کتاب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ جب بھی کوئی تنازع پیدا ہو، کوئی اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی حاکم کے پاس مقدمہ لے کر جانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ تنازع ختم ہو جائے۔ جس طرح یہودی حضور کے پاس وہ مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، تو رفع تنازعات کے لیے، معاملات ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اختلاف کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے مقدمات کو حاکم کے پاس لے کر جانا واجب ہے، اور حاکم پر یہ فرض ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے وہ ان مقدمات کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور بہت ساری ہدایات اس عنوان پر موجود ہیں کہ جب بھی کوئی مقدمہ کسی حاکم کے پاس آئے، کسی ثالث کے پاس آئے، تو اس ثالث پر یہ لازم ہے کہ وہ جانبداری نہ کرے، اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی ہی عقل کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق انہیں فیصلہ سنائے۔
قرآن مجید میں سورہ نور کی 51 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ وہ تو طرز عمل یہودیوں کا تھا کہ جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا گیا کہ کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے وہ تو پھر گئے، لیکن فرمایا مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان میں فیصلہ کر دیں تو وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے اس فیصلہ کو سنا اور خوشی سے ہم نے اس فیصلہ کو قبول کیا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا جائے اور وہ فیصلہ سننے کے لیے ہی نہ آئے یا وہ سننے سے انکار کر دے، وہ بندہ ظالم ہے، اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من دعی الی حکم من احکام فلم یجب فہو ظالم، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا من دعی الی سلطان فلم یجب فہو ظالم لا حق لہ، کہ جسے حاکم کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ ان کا فیصلہ کر دے، لیکن ان میں سے مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو اس کا کوئی حق بنتا نہیں ہے کہ وہ اپیل کرے یا اس فیصلے کے خلاف وہ احتجاج کرے۔ اس کو پہلے یہ حق ہے کہ وہ جب حاکم کے پاس بلایا جائے تو وہ وہاں پر حاضر ہو اور اپنا مدعا پیش کرے، اور اس کا نہ آنا، حالانکہ حاکم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کے فیصلے کو ماننے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس کا پھر اس مقدمہ میں یا اس معاملہ میں کوئی حق ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح حاکم پر جب یہ لازم ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس حاکم کے متعلق یہ تسلی ہو کہ یہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے گا اس کے فیصلہ کو ماننا لازمی ہے۔ البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ حاکم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرے گا یا فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی ذاتی اناد یا اپنی ضد، اپنے کینہ اور بغض کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کے پاس نہ جانے کا اور اس کو منصف نہ ماننے کا اختیار ہوتا ہے۔ البتہ اگر حاکم کے بارے میں یہ گمان نہ ہو بلکہ حاکم کی شخصیت اس اعتراض سے اور اس خدشہ سے پاک ہو تو پھر حاکم کے پاس دونوں فریقوں کا حاضر ہونا، مدعی تو ویسے ہی مقدمہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، تو دوسرا جو فریق ہوتا ہے مدعا علیہ، اس کا بھی حاکم کے پاس حاضر ہونا لازم ہے اگر اس کی شخصیت بے غبار ہے تو، اور اگر مدعا علیہ حاضر نہ ہو تو حاکم اس پر زجر و توبیخ، اس پر سختی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جب وہ یہودی حضور کے پاس اس بدکاری کا زنا کا مقدمہ لے کر آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہ فیصلہ ہے۔ تو یہ سابقہ شریعت کا مسئلہ تھا کہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، سرکار نے بھی وہی مسئلہ، وہی حکم بیان فرمایا، تو اب یہ حکم ہماری شریعت کا بھی ہے۔ اس سے علماء نے یہ اصول اخذ کیا کہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منسوخ نہیں فرمائے، ہمارے لیے بھی وہ احکام واجب العمل ہیں، اور وہ احکام اب ہماری شریعت کے بھی احکام ہیں۔ اب صرف سابقہ شریعتوں کا حکم سمجھ کر ہم ان سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، حضور نے ہماری شریعت میں بھی انہی کو جاری فرما دیا تو وہ ہماری ہی شریعت کے احکام ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو اسے ماننا لازم ہوتا ہے، اور اس فیصلہ کو سن لینے کے بعد اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جانا، یہ کوئی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ سنے تو کہے سمعنا واطعنا۔ تو احکام کو اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا
یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور قابل مذمت ہے۔ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو شریعت کے احکام کے تابع کرے، شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔